گمشدہ طاقت بقائے باہمی تقسیم شدہ دنیا کے لیے اسلام کے اسباق۔ دنیا جو دن بدن مذہب، سیاست اور شناخت کی بنیاد پر تقسیم ہوتی جا رہی ہے، وہاں ایک سادہ مگر گہرا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے: کیا ہم اپنے اختلافات کے باوجود واقعی امن و سکون سے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ صدیوں اور تہذیبوں سے گونجتا رہا ہے، قدیم سلطنتوں سے لے کر جدید جمہوریتوں تک۔ لیکن شاید ہمارے اس دور میں جب نظریاتی تقسیم، فرقہ وارانہ تشدد اور اشتعال انگیز بیانیے خبروں پر چھائے ہوئے ہیں، یہ سوال پہلے سے کہیں زیادہ اہم اور فوری ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان کے طور پر ہم یہ پاتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی پر غلبہ حاصل کرنے کی دعوت ہے اور نہ دوسروں کا فیصلہ کرنے کا حکم، بلکہ یہ ایک خاموش مگر طاقتور فلسفہ ہے جو احترام تنوع، دوسرے کے وجود کے اعتراف اور ایک مشترکہ تہذیب کی تعمیر کی مخلصانہ خواہش پر قائم ہے۔ قرآن کریم کی سب سے گہری بصیرتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تنوع کوئی خامی نہیں بلکہ خدا کی تخلیق کی ایک خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 118 119، قرآن چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 118 119۔ یعنی زبان، عقیدہ یا ثقافت میں فرق مٹانے کی چیز نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنانے کی چیز ہے۔ یہ بصیرت ہندوستان کے تناظر میں خاص طور پر گہرے معنی رکھتی ہے، جہاں صدیوں کی تاریخ، فلسفہ، لیکن آج ہمیں ایک تشویشناک رجحان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہندوستان میں ایک چھوٹا مگر شور مچانے والا فرقہ پرست طبقہ اس کثرت میں وحدت کے تانے بانے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نفرت بھڑکا کر، غلط معلومات پھیلا کر اور اشتعال انگیز حالات پیدا کر کے وہ ان برادریوں کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو صدیوں سے ایک ساتھ رہتی آئی ہے، مگر انہیں جان لینا چاہیے اور وہ جان لیں گے کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہندوستان صرف ایک جمہوریت نہیں ہے بلکہ ایک تہذیبی تصور ہے جو تنوع اور روحانی بقائے باہمی کی جڑوں میں پیوست ہے۔ یہاں تکثیریت کوئی درآمد شدہ خیال نہیں بلکہ یہ ہماری فضا میں گھلی ہوئی ہے، ہمارے تہواروں میں، ہماری زبانوں میں، ہمارے کھانوں میں اور ہمارے روزمرہ کے میل جول میں۔ کوئی طاقت اسے اکھاڑ نہیں سکتی جو اس دھرتی کی روح میں پیوست ہو۔ چنانچہ اصل چیلنج تنوع میں نہیں بلکہ ان قوتوں کے مقابلے میں ہے جو تنوع کو تفریق میں بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔